جی وعلیکم السلام. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے جب سے کووڈ آیا ہے ناقص حکمت عملی کی وجہ سے اداروں کی بندش جو ہے وہ مسلسل جاری رہی. جب 0.06 کووڈ کی ریشو تھی تو اس وقت ادارے بند کرنا اس سے شدید پرائیویٹ سیکٹر کو دھچکا لگا، جس سے ابھی جو تعلیمی بحران ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. جی سر، میں جاننا چاہوں گا کہ کتنے سکولز ہیں وہ کرونا کی وجہ سے یا اس ساری صورتحال میں بند ہو چکی ہیں، اور جو سکولز ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہیں، کتنے سکول ہیں وہ بند ہونے کی حالت میں ہیں. مجھے جو اس کی جو ایگزیکٹ فگرز جو ہیں آپ کے پاس وہ بتائیے گا ذرا. اس کے حوالے سے جو کرنٹ جو اس وقت فگرز ہیں وہ 50% جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں اس وقت بند ہو چکے ہیں، اور اگر گورنمنٹ نے کوئی بر وقت اقدام نہ کیا تو پھر اس تعداد میں بڑھنے کا خدشہ ہے، اور جو کہ اس تعلیمی بحران جو ہے یہ کرونا سے بھی آگے چلے گیا ہے. اس سے جو نقصانات ہیں وہ ہم اس کو آنے والے سالوں میں بھی پورا نہیں کر سکتے اگر بر وقت اقدام نہ کیے گئے. دیکھیں مسیب، جو کرنٹ سچویشن ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو اسکول پرنسپلز اور جو پرائیویٹ اسکولز کے جو اساتذہ ہیں وہ بری طریقے سے پس چکے ہیں. تو اب اس کے لیے ہمارے پاس ایک واحد راستہ یہی ہے کہ جو آنے والا جو کہہ لیں کہ گورنمنٹ کے جو اقدام ہیں اگر وہ درست محور پر چلے جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اس تعلیمی خلا کو ہم پورا کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ان کے شدید تحفظات ہیں، اور اگر بر وقت جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اگر اس کو اٹھایا نہ گیا تو پھر آنے والے جو دنوں میں تعلیمی بحران بڑھنے کا خدشہ ہے. اور ٹیچرز کو اعتماد میں لینا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت جو اساتذہ پیرنٹس کی طرف سے بھی جو ہے وہ رسپانس اتنا اچھا نہیں رہا، جس کی وجہ سے اساتذہ کو بر وقت تنخواہیں نہیں دی جا سکیں، اور اس سے کافی حد تک اساتذہ جو ہے وہ فیڈ اپ ہے. جی دیکھیں ہمارا تو شروع دن سے ہمارا کہنے کے موقف ہی یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے وہ کم از کم جو کمیونٹی ہے، جو ٹیچر کمیونٹی ہے، اس کو نظر انداز کے فیصلے نہ کرے. ہمیشہ سے ہمیں یہ شکوہ رہا ہے اور ابھی تک یہ شکوہ جو ہے وہ جاری و طاری ہے. گورنمنٹ جب بھی کوئی ڈیسیژن کرنے جا رہی ہوتی ہے وہ ہمیں بالکل اعتماد میں نہیں لیتی. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے جو الیکٹیو سبجیکٹس کا جو انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جی الیکٹیو سبجیکٹس میں جو ہے وہ کو صرف ایگزام میں شامل کیا جائے گا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جو بعض بچے ہوتے ہیں جو الیکٹیو سبجیکٹس میں اچھے ہوتے ہیں اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو کمپلسری سبجیکٹس میں اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں. تو پھر دیکھیں کہ اس میں جو آپ ان سبجیکٹس کو دیکھیں جس میں اسلامیات ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ جو وجود میں آیا تو اسلام کے نام پر وجود میں آیا. اب اردو ہماری قومی زبان ہے، اردو جیسے مضمون کو کہنے کے نظر انداز کر کے، جبکہ گورنمنٹ اس وقت جو ہے اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہمارے جو آفیشیلی ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ ہم اپنی اون لینگویج میں کریں گے، یعنی اردو لینگویج کو پریفر کیا. لیکن اس پریفر کے پیچھے جو قوم بننے جا رہی ہوتی ہے، جس میں ہم قوم کے مفاد کھڑے کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے قومی زبان کی اہمیت ان الیکٹیو سبجیکٹس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. مسیب سوری، میں آپ کو اسی بات پر ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت اسٹیک ہولڈرز کیوں نہیں نظر آتے اس گورنمنٹ کو، کن کے ساتھ یہ بیٹھ کر یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سوال ہے پورا. یہ دیکھیں بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے. ہم دیکھیں نا، ہم کوئی ایسی ٹیم جو ہے جن کو ایجوکیشن کا پتہ نہیں ہے، آپ ان کی رائے لے کر آپ اس طرح کے ڈیسیژنز کرتے ہیں تو بغیر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط اقدام ہے. یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ جی
جی حکومت کی پالیسیز کے ساتھ آپ نے اختلاف کیا اور پھر گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں ایگزامس کے حوالے سے جو انہوں نے شیڈول تیار کیا، آپ کا یہ مطالبہ تھا کہ حکومت اپنی پالیسیز بنانے سے پہلے آپ سے جو ہے نا رائے جانے، اگر آپ سے رائے لی جاتی تو آپ کی کیا رائے ہوتی؟ جی ہماری یہ رائے ہونی تھی کہ جہاں پر آپ نے الیکٹیو سبجیکٹس کو لیا ہے وہاں پہ کم از کم اردو اور اسلامیات کو بیچ میں ضرور ان دونوں سبجیکٹس کو شامل کرتے ہیں. اور اس میں دیکھیں ایک وجہ یہ بھی ہے مسیب کہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کمپلسری سبجیکٹس میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، تو دونوں کو ایک بیلنس بنا کر اگر یہ کر لیتے تو اس سے ریزلٹس پہ شاندار کہنے کے شاندار ریزلٹ سامنے آنے تھے. اب اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ بچے فیل ہوں گے، پھر دوبارہ سے ریونیو جنریٹ ہوگا، پھر کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں. اور آپ کو شاید پتا ہو کہ لاسٹ جو ہے کاشف ادیب جاودانی جو ہمارے مرکزی صدر ہیں انہوں نے برملا اظہار کیا کہ اب ہمیں خدشہ ہے کہ یہ تعداد جو 50% پنجاب میں بچے فیل ہو جاتے ہیں، یہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ 60 to 70% پر نہ چلے جائے. جی سپاہ سالار تعلیم بچاؤ تحریک اعجاز خان کھاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں بتا رہے تھے ٹیچرز کے پرائیویٹ سکولز کے جو اساتذہ ہیں ان کے کیا مطالبات تھے، ان کے ساتھ کیا بیتی اس لاک ڈاؤن کے دوران. تو ان کی ٹائم دینے کا شکریہ اور آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید مسیب حسین کو اجازت دیتا ہوں.